توحید الوہیہ جو ہے، الوہیہ یہ جو ٹرم ہے الوہیہ، یہ نکلا ہے الہ سے، الہ، الوہیہ نکلا ہے الہ سے، اور الہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ معبود بحق، یعنی معبود برحق، یعنی one who is deserving to be worshipped. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے۔ توحید الوہیہ جو ہے وہ الہ سے نکلا ہے، اور الہ ہم کہتے ہیں معبود بحق یا معبود برحق۔ پھر میں نے آپ کو سمجھایا کہ معبود ہم کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت تو بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں پیڑ پودوں کی عبادت، کچھ لوگ کرتے ہیں سورج چاند کی عبادت، کچھ لوگ کرتے ہیں بتوں کی عبادت، کچھ لوگ کرتے ہیں مردوں کی عبادت، کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے نفس کی عبادت۔ تو دیٹ مینز معبود بہت سارے ہیں، تو ہم اللہ کو صرف معبود نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی معبود ہونے کے ساتھ کون سے معبود ہے؟ حقدار والے معبود، یعنی ڈیزرونگ والے معبود، یعنی معبود بہت ہے بٹ اللہ ہی وہ واحد معبود ہے کہ جو حق رکھتے ہیں، جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جیسے میں نے وہ سرکلز ڈرا کیے تھے اور میں نے کہا تھا یہ مانے آپ کا دل ہے، اس دل میں ہونے چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے، دس از توحید، اور اس کے بعد باہر کی جو سرکلز ہیں اس میں باقی دنیا ہو، تو یہاں پر کسی کو جگہ نہیں دینی ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہیں پہ کبھی کبھار جو ہے ایک انسان کس کو جگہ دیتا ہے؟ ایٹ ٹائمز اپنے لاؤڈ ونس کو، لاؤڈ ونس میں ڈفرینٹ آتے ہیں، اپنے ماں باپ آتے ہیں، اپنے بچے آتے ہیں، اپنے سبلنگس آتے ہیں، اپنا زوج آتا ہے، کبھی کبھار اپنے نفس کو، اپنی نیند کو، اپنے مال کو، اپنے فیم کو، اپنے ہنر کو، اپنی خوبصورتی کو، وہ کیسے دیتا ہے ترجیح؟ کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے، یعنی عبادت کرنا کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کا کوئی حکم آیا اور یہاں سے نفس آیا۔ اب توحید یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، بٹ جب ہم ہمارے نفس کا مانتے ہیں تو دیٹ مینس ہم نے ہمارے نفس کو یہاں پہ معبود بنایا، کس کے بجائے؟ اللہ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا معبود ڈیفینیشن کیا ہے جس کی عبادت کی جائے، پھر ہم نے عبادت کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اور عبادت پھر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ عبادت کے ارکان یا عبادت کی ایک جامع ڈیفینیشن جو ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ ایسے ڈیڈس جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہوں؟ راضی ہو، ٹھیک ہے؟ ان نقشل میں بتا رہی ہوں، تو وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ اللہ کس سے راضی ہو۔ سو ہیئر کمز دا پارٹ آف میسنجر، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہے اور اللہ کس چیز سے ناراض ہے جب تک کہ ہمیں وہ پتہ نہ چلے۔ تو اب ہم ڈائریکٹلی تو اللہ سے کلام نہیں کر سکتے نا، ہم اللہ سے بات چیت تو نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ بتا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈز اس میسنجرز، میسنجرز یعنی پیغمبر، انبیاء، رسول وغیرہ، ٹھیک ہے، ٹائم ٹو ٹائم جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے راضی ہیں اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے۔ الوہیہ، الوہیہ جو ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے لاسٹ ٹائم جب ربوبیہ کو کنکلوڈ کیا تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا وہاں پہ کیا اگر ایک انسان توحید ربوبیہ پر ایمان رکھے گا کہ اللہ کے بغیر کوئی رب نہیں، اللہ کے بغیر کوئی بنانے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی شفا دینے والا نہیں، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہماری توحید کمپلیٹ ہے؟ تو وہیں پہ آیا پھر یہ پارٹ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ توحید ربوبیہ کو مانتے تھے قریش مکہ بھی، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں رزق وغیرہ دینے والا اللہ ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ تھا، کیا چیز تھی جو کہ ان میں نہیں تھی؟ یا ایون میں نے آپ سے کہا تھا کہ توحید ربوبیہ کو ماننے والا کون ہے؟ ابلیس بھی، ابلیس یعنی شیطان، وہ بھی مانتا ہے کہ اللہ ہی ہے۔ انفیکٹ توحید ربوبیہ اسٹرانگ اگر ہم مانے نا ابلیس کی ہے، زبردست اسٹرانگ ہے ابلیس کی توحید ربوبیہ۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اللہ نے جہنم جنت بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے بنایا ہوا ہے، اللہ نے سب کو بنایا ہوا ہے، ہی نوز اٹ ویری ویل۔ پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ جب وہ بھی مانتا ہے، قریش مکہ بھی مانتے تھے، تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس یہ کافی نہیں، توحید الوہیہ۔ توحید الوہیہ ہی ایک ایسی میسج ہے جو کہ ہم کہیں گے ایک کنکلوژن تھی، کنکلوژن میسج تھی آف آل دا پروفٹس، سب پروفٹس کی یہ ایک میسج تھی۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں ورس نمبر 25، وما ارسلنا
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء کی ورس نمبر 25 میں کہ ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا، کسی رسول کو ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے، یا نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے، یا ان ادر ورڈز وی کین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنے انبیاء بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، صرف اس میسج کے ساتھ بھیجے کہ وہ فرماتے تھے اپنی قوم سے کہ لا الہ الا، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، فاعبدون، پس اس کی عبادت کرو. سو دیٹ مینس یہ ایک ایسی میسج ہے، کون سی؟ الوہیہ کی. یہ ایک ایسی میسج ہے جو کہ نیشنز نے، نیشنز یعنی اقوام، قومیں، انہوں نے اس کا انکار کیا. یہ ایک ایسی میسج ہے جس کو لے کے نوح علیہ السلام 950 ایئرز تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. یہ ایک ایسی میسج ہے جس کو لے کے انبیاء کو جھٹلایا گیا. یہ ایک ایسی میسج ہے الوہیہ کی توحید کہ جس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، کیونکہ ربوبیہ کا آلریڈی ان کے پاس کانسیپٹ تھا، اور قرآن میں بھی ہمیں وہ مینشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ وَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، قریش مکہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا. So that means ربوبیہ کا کانسیپٹ تھا. پھر کیا چیز تھی جس کو وہ نہیں مانتے تھے؟ الوہیہ. اب یہ الوہیہ کیا چیز ہے؟ الوہیہ وہی ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں بار بار. الوہیہ کے معنی ہے کہ الہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. تو یہ مسئلہ ہے نا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر ہمارا طاغوتی نظام کہاں جائے گا جب ہم مانتے ہیں کہ یعنی ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف only and only it belongs to Allah. تو پھر جو ہمارے ارد گرد جو طاغوت ہے، یعنی اللہ کے بغیر جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بغیر جس کو بھی کہنا مانتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ where will they go؟ وہ کس پر اپنی جو ہے حکومت کریں گے؟ وہ کس سے کہیں گے کہ ہمارا مانے، ہمارا سنے؟ وہ کس سے کہیں گے؟ اسی طرح سے جو قریش تھے، انہوں نے اپنا ایک سپریمیسی، انہوں نے اپنی ڈومیننس انہوں نے قائم کی تھی لوگوں پہ. کس کی وجہ سے؟ کعبہ کی وجہ سے. اور کعبہ کی وجہ سے کیسے؟ اس میں آئیڈلز تھے. وہ آئیڈلز سب کے سب قریش کے نہیں تھے. وہ جو آپ مانیں کہ فار ایگزامپل یہ عرب ہے، فار ایگزامپل عرب کا ایک قبیلہ ادھر، ایک قبیلہ ادھر، ایک قبیلہ ادھر، ایک قبیلہ ادھر، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی آئیڈل ہوا کرتا تھا، بت. اور وہ بت وہ رکھتے تھے کس میں؟ کعبہ میں. مگر کعبہ کے کون تھے متولی؟ کعبہ کے لیڈرز کون تھے؟ قریش. سو دس وے قریش کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے وہ پورے عرب پہ. حکومت کیسے؟ حکومت ناٹ ان دا سینس کہ وہ واقعی وہاں کے لیڈرز تھے، نہیں، بلکہ جیسے کہ ہم نہیں تھے ایک ریلیجس لیڈرز، اگر ہم مانیں ان کی ایک عزت تھی، ان کی ایک ریلیجس ڈومیننس تھی. کیوں؟ بیکاز ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں. کعبہ کیوں؟ بیکاز اس میں ہمارے آئیڈلز ہیں، اس میں ہمارے منی گاڈز ہیں. اب کیسے ممکن تھا کہ وہ قریش کے لوگ ایک اللہ کو مانتے؟ ان کے 360 آئیڈلز جن کی وجہ سے ان کی کیا تھی؟ سپریمیسی، ڈومیننس، کہاں جاتی؟ سو دیٹ مینز وہاں پہ انہوں نے کن کو بنایا؟ اپنے انہی منی گاڈز کو، انہی آئیڈلز کو اپنا خدا وہ مانتے تھے. مگر کیا خدا؟ منی گاڈز. بڑا خدا وہ مانتے تھے اللہ کو، کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان کو مانتے تھے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، ہمارے منی گاڈز ہیں جو کہ اللہ سے قریب ہمیں کرتے ہیں. مگر جو الوہیہ ہے نا، الوہیہ والی توحید کی جو یہ کانسیپٹ ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ آپ اللہ کو بھی مانیں اور ساتھ میں اگر آپ کچھ اور چیزوں کو مانیں گے تو چلے گا. نو، الوہیہ کہتا ہے کہ جب اللہ آئے باقی جو بھی ہے سب باطل. ایوری تھنگ بسائڈس اللہ سبحانہ و تعالی از باطل. سب کچھ اللہ کے بغیر باطل ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں
کہ جب نبی सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का को जब दावत देते थे या वहां के जो लोग थे जब उनको दावत देते थे तो उनका जवाब क्या होता था? जब वो फरमाते थे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफ्लिहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते थे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह सो आज तुम लोग कामयाब हो जाओ। तो वो क्या कहते थे जवाब पर? आपने सुना होगा अजअल आलिहतन इलाहन वाहिदा, यानी क्या हम एक इलाह को माबूद बनाएं? क्योंकि वो समझ चुके थे, देखिए हमसे बेहतर समझ उलूहियह की जो थी ना वो अबू जहल को थी। तो यही वजह है, उसको पता था कि अगर मैं एक बार पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको मालूम था कि अगर मैंने एक बार पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस ला इलाहा से, ये ला इलाहा जो है इससे मुझे मेरे सारे मिनी गॉड्स को, मेरे सारे जो ये मेरे बुत हैं, मेरे आइडल्स है, इवन मेरा जो नफ्स है, मुझे इनको क्रॉस करना है और मुझे सिर्फ एक अल्लाह को मानना है। और इसीलिए वो कहते थे कि अजअल आलिहता इलाहन वाहिदन, क्या हम बस एक एंटिटी को अपना माबूद मानेंगे, एक जात को अपना माबूद मानेंगे? इन हादा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी वो अजीब इसी वजह से कहते थे क्योंकि वो अल्लाह को तो मानते थे मगर अल्लाह के साथ साथ कुछ और छोटे छोटे खुदाओं को भी मानने वाले थे। मगर उलूहिया का कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि नहीं, जब अल्लाह आए तब सब बातिल, सब कुछ बातिल, दुनिया व माफी ही, दुनिया और दुनिया में रहने वाली हर चीज, हर शय, हर जात, पूरी कायनात में हर एक चीज अल्लाह के बगैर, अल्लाह को छोड़ के फानी है, खत्म होने वाली है। सिवाय अल्लाह के रहने वाला क्या है? अल्लाह और अल्लाह की जात। ठीक है, तो ये उलूहिया का कॉन्सेप्ट है। तौहीद उलूहिया को दो चीजें बातिल कर देती हैं। ठीक है, तौहीद उलूहिया को, यानी जो हम तौहीद पढ़ रहे हैं, देयर आर टू थिंग्स, दो ऐसी चीजें हैं जो कि इनवैलिडेट करती, इनवैलिडेट यानी बातिल करना, नलिफाई करना, के खत्म करना। दो ऐसी चीजें हैं जो कि खत्म करती हैं किसको? तौहीद उलूहिया को। वो दो चीजें क्या हैं? अश्शिरकुल अकबर व शिरकुल असगर। ठीक है, इसको अक्सर लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, बड़ा शिर्क और ये छोटा शिर्क। ऐसी नहीं है, यानी हम ऐसे नहीं कह सकते बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क। हालांकि अगर हम इसके अरबिक को हम ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो ये बिल्कुल सही तर्जुमा बनता है, बट असल में है कि ये जाहिर शिर्क होता है और ये खुफिया शिर्क होता है, छुपा हुआ शिर्क होता है, ये उतना जाहिर नहीं हो जाता। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या चीजें हैं, किस तरह से क्या कुछ होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस याद रखें कि ये जो दो टर्म्स हैं, शिर्क अकबर और शिर्क असगर, ये ऐसे दो शिर्क हैं जो कि तौहीद उलूहिया को क्या कर देती है? बातिल कर देती है, खत्म कर देती है, इनवैलिडेट करती है। उलूहिया हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अल्लाह को इलाह मानना, अल्लाह को माबूद मानना और अल्लाह के सिवा किसी को भी अपना माबूद न माना, हत्ता कि वो अपना नफ्स हो या हत्ता कि वो अपने से ताल्लुक शुदा लोग हो, रिश्तेदार हो। ठीक है, हर एक चीज, किसी को इलाह न समझना अल्लाह के सिवा। फाइन। अच्छा, दूसरा पॉइंट अभी सुने आप, इनको, इन दो टर्म्स को फिलहाल ऐसे ही रखे आप। देखिए, जो ईमान है ना, ईमान, हमारा जो ईमान है, इसकी कुछ सब ब्रांच है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। एक असल, सेकंड कमालुल वाजिब, थर्ड कमालुल मुस्तहब। असल, कमालुल वाजिब, कमालुल मुस्तहब, इसके क्या मानी है? देखिए, असल जो है, यहां पे देखिए, ईमान की वो टाइप जिसको हम कहते हैं असल, असल जो है ये बुनियादी चीज है, बुनियादी, बुनियादी यानी फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी जरूर, यानी इसके बगैर माने की इमारत खड़ी नहीं हो सकती, ये असल है, बुनियाद है। और इसकी एब्सेंस, अगर असल ना हो, ईमान का ये वाला पार्ट जिसको हम असल कहते हैं, अगर ये ना हो तो इससे एक इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है,
یعنی ہم کہتے ہیں کہ جس میں یہ والا پارٹ نہ ہو ایمان کا، یہ اصل والا پارٹ جو ہم دیکھیں گے آگے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ اس کی ایگزامپل ایسے سمجھے آپ کہ ایک ہیومن باڈی ہے، ایسے سمجھاتی ہوں میں آپ کو، ایک ہیومن باڈی ہے، ہیومن باڈی میں ڈفرینٹ لیولز کے آرگنز ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ لائک فار ایگزامپل اگر ہم ہارٹ کی ایگزامپل لیں، اگر ہارٹ نہیں ہو ہیومن باڈی میں، اگر کسی کا ہارٹ ہو یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فیلئر ہو، ٹھیک ہے، ہارٹ فیلئر ہو، ہارٹ کام نہیں کر رہا ہو، ایسے سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ وہ جو ہیومن ہے ہی ول بی ڈیڈ، ہی ول بی ڈیڈ، ٹھیک ہے۔ دوسری ایگزامپل ہم لیتے ہیں یہاں پہ کہ ہیومن باڈی ہی ہے بٹ اس کی ایک لمب مسنگ ہے، فار ایگزامپل اس کی ایک بازو نہیں ہے، یا بازو کا کچھ مسئلہ ہو گیا کہ اب اس کی بازو فنکشنل نہیں ہے، کام نہیں کر رہی ہے، تو بندہ تو زندہ رہے گا بٹ وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر پائے گا، یہ سیکنڈ ٹائپ ہے، فائن۔ دوسرا ہیومن ہے بٹ اس کے بال نہیں ہے، ہی از بالڈ، ٹکلا ہے وہ، تو اس سے کیا کچھ فرق پڑے گا اس پہ؟ وہ زندہ بھی رہ سکے گا، وہ فنکشنل بھی ہے، بٹ اس کی بیوٹی پہ اثر پڑے گا، بیوٹی، ٹھیک ہے۔ یہ تین ٹائپس ہیں، یہی معنی ہے ایمان کے ان تین چیزوں کے، اصل، کمال الواجب اور کمال المستحب۔ اصل معنی آپ بالکل جو وائٹل آرگنز ہیں ہیومن باڈی کے، فار ایگزامپل ہارٹ، لنگس، لیور، فار ایگزامپل، ان میں سے اگر کوئی پراپرلی فنکشن نہ کرے دیٹ از اے ویری رسکی تھنگ، ٹھیک ہے، اس سے ایک ہیومن جو ہے، ایک انسان جو ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہ اصل الایمان جو ہے، اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ اگر اس میں مسئلہ ہو گیا، اس میں کہیں سے کچھ ڈیفیشنسی پیدا ہو گئی، اس سے ایک انسان کیا بن جائے گا؟ کافر، یعنی کمپلیٹلی ہی ول بی آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام، کمپلیٹلی وہ خارج اسلام ہوگا، وہ اسلام کے دائرے سے باہر آ جائے گا۔ فائن، میں نے بتایا ایمان کی تین ٹائپس ہیں، ٹائپس نہیں ہم کہہ سکتے ایمان کی تین لیولز ہیں، ٹھیک ہے، 3 لیولز آف ایمان۔ پہلا بتایا میں نے اصل، سیکنڈ کمال الواجب، اینڈ تھرڈ کمال المستحب۔ ان تین کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک ہیومن باڈی کی ایگزامپل دی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سپوز دیر از اے ہیومن، کوئی انسان ہے، اس کا جو ہے ہارٹ فیلئر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب چونکہ ہارٹ جو ہے دیٹ از اے وائٹل آرگن، اس کا فیلئر اٹ مینس ڈیتھ آف اے ہیومن باڈی، ٹھیک ہے، ڈیتھ۔ بالکل اسی طرح سے جو اصل الایمان ہے، اس کے معنی ہے کہ اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی، اٹ مینس کہ بندہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ کافر، یعنی دائرے اسلام سے خارج، جیسے کہ ایک انسان زندگی سے بالکل لائک ہی ول بی ڈیڈ، فائن۔ اسی طرح سے دوسری ایگزامپل میں نے بتائی آپ کو واجب کی، میں نے بتائی جیسے کہ ہماری جو لائک لمس وغیرہ ہے، اگر کسی کا جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، تو دو ہی ول بی الائیو، دو دیٹ پرسن ول بی الائیو، وہ زندہ رہے گا بٹ وہ اپنے فنکشنز، اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے فنکشن جو ہے وہ صحیح سے نہیں کر پائے گا۔ ایسی ہی مثال ہے اس کی، اس ایمان کی، اس میں کیا ہے کہ بندہ مسلمان تو ہے، مسلم ہے، بٹ وہ ہمیشہ اس ایج پہ رہے گا کہ وہ کبھی بھی کافر بن سکتا ہے، یعنی وہ کنٹینیوسلی کچھ ایسے کام کر رہا ہوگا جو کہ اس کو کافر تو نہیں بنائیں گے، بٹ یہ ایک ایسا راستہ ہوگا ان کام کے کرنے کا کہ الٹیمیٹلی دیز تھنگس ول لیڈ ہم ٹو بیکم اے کافر، ٹھیک ہے۔ اور کمال المستحب میں نے بتایا تھا اس میں کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کے بال نہیں ہے، تو یہ بات ہے زینت کی، تو دیٹ مینس ہمارے ایمان کی کچھ ایسے بھی امور ہے، کچھ ایسے میٹرز ہیں کہ جو ایک انسان کو کافر تو نہیں بناتی اس کے چھوڑنے سے، بٹ ہاں اس کے ایمان میں جو حسن ہے، جو بیوٹی ہے، اس سے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور ان تینوں کی دلیل ہم لے سکتے ہیں اس حدیث سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، کہ ایمان کے 70
اور 60 پارٹس ہے. یہ آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 اور 60 پارٹس ہیں, اور اسی میں سے انہوں نے فرمایا کہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, کہ ان 70 یا 60 پارٹس میں سے جو سب سے افضل ہے, جو سب سے اولا ہے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور سب سے کم لیول جو ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھانا. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, اور حیا جو ہے وہ ایمان کے انہی پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے. سینا 3 چیزیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پارٹس میں. پہلا کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ, یعنی کلمہ, یعنی توحید. سو دس از اصل, دس از اصل الایمان. فائن. سیکنڈ کیا بتایا انہوں نے؟ حیا, الحیاء. Now حیا is not just شرمانا. حیا is a very comprehensive term, it's a very broader term. حیا میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. گناہوں سے حیا کرنا, اللہ کا حیا کرنا, اور گناہوں سے بچنا, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. فائن. تو یہ آتا ہے اس میں واجب. تھرڈ, یعنی کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے اٹھانا, اٹ از مستحب. یعنی یہ ایک انسان کے ایمان میں حسن پیدا کرتی ہے. تو یہ اگزامپل ہے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو توحید کو چھوڑ دیا, اصل سے نکل گیا, کافر بن گیا. حیا اللہ کا جب بندے کو نہیں رہتا, گناہ کرتا جاتا ہے, بٹ گناہ ایک انسان کو کافر نہیں بناتا. ریممبر دس. یہاں پہ جو خوارج ہیں جو کہ اس اصول کو فالو کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب گناہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, دیٹ از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے, لیولز ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے گناہ کے, بٹ کوئی بھی گناہ پر ایک انسان کو فتویٰ لگا دینا, تکفیر کر دینا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ کافر ہے, دس از ناٹ دی کریکٹ میتھڈالوجی. ٹھیک ہے. سو حیا جو ہے, جب ایک انسان کو حیا اس کے دل سے اٹھ جاتی ہے اللہ کی, وہ گناہ کرتا جاتا ہے. اب گناہ سے تو وہ کافر نہیں بنتا نا, بٹ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کنٹینیوسلی کرتا جائے گا, اینڈ these sins will ultimately lead him to such a sin, یعنی وہ یہ گناہ بار بار کرتا جانا اس کا, وہ الٹیمیٹلی آخر کار اس کو ایک ایسے گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں جو کہ اس کو کیا بنائیں گے؟ کافر. یعنی وہ کوئی ایسا گناہ کرے گا بعد, اللہ کے کسی ایسے حکم کی نافرمانی کرے گا, that will lead him to become a کافر. فائن. یا اسی طرح سے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھانا, تو یہ اس کو نہ کافر بناتی ہیں, اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے, بٹ ظاہر سی بات ہے یہ اس کے ایمان میں حسن پیدا کر دیتی.